جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ آج کا جو ویلاگ ہے اس کے اندر دو بڑی خبریں ہیں اور اس کے ساتھ چند چھوٹی چھوٹی خبریں بھی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی خبروں کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے اور بڑی خبروں کے بارے میں۔ بڑی خبر یہ ہے کہ آرمی چیف کی طرف سے ایک بیان آیا ہے اور اس بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ افغانستان کو ہمارا ایک کام بہرحال کرنا پڑے گا، جب تک وہ کام نہیں ہوتا افغانستان کے ساتھ ہمارے اختلافات جاری رہیں گے۔ وہ کام کیا ہے جو افغانستان کے اوپر ہماری ریاست نے ڈالا ہے، یہ ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں پوری تفصیل سے بتائیں گے۔ اور ملٹری کورٹس کا جو کیس چل رہا ہے اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اس کے اندر ایک نیا ٹرن آیا ہے۔ کچھ نئے سوال ججز نے اٹھائے ہیں اور جو وزارت دفاع کے وکیل تھے خواجہ حارث صاحب، ان کے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ خواجہ حارث صاحب اتنی تیاری کیوں نہیں کر کے آتے کہ وہ جواب دے سکے ججز کا، یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چند چھوٹی چھوٹی خبریں ہیں۔ بشرا بی بی آج پورے پروٹوکول کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچی اور اس کے بعد انہوں نے ججز کے اوپر عدم اعتماد کر دیا۔ بشرا بی بی کو پروٹوکول کون دے رہا ہے اور بشرا بی بی عدم اعتماد کیوں کر رہی ہے ججز کے اوپر، یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا۔ اور پی ٹی آئی نے اپنے بیانیہ کے اندر ایک تبدیلی کی ہے، انہوں نے ملک ریاض صاحب کے ساتھ ساتھ حسن نواز کا نام بھی لینا شروع کر دیا ہے۔ یہ نئی تبدیلی کیا ہے یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شبلی فراز صاحب نے پاکستان کو گیدڑ قرار دے دیا ہے اور یہ بھی پارلیمنٹ کے فلور پہ قرار دیا گیا ہے۔ آخر شبلی فراز صاحب کو پاکستان گیدڑ کیوں نظر آ رہا ہے یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف آج پلے کارڈ اٹھا کے پارلیمنٹ ہاؤس میں داخل ہوئی، قومی اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی۔ یہ پلے کارڈز کیا ہیں، ان کے اوپر کیا لکھا ہوا تھا، اور اس کے بعد پاکستان ٹیلی ویژن نے یہ جو کوریج تھی پارلیمنٹ کی اسے کیوں روک دیا، یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ پہ پوری تفصیل سے بتایا جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب بھی کر لیجئے اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اچھی بات صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ میری باتیں، میرا ویلاگ اچھا لگ رہا ہے تو آپ اسے کسی کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ کل آرمی چیف کی پشاور میں سیاستدانوں کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی جس کے اندر علی امین گنڈا پور صاحب بھی موجود تھے اور فیصل کنڈی صاحب بھی موجود تھے۔ آج اس سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں ریلیز کی گئی ہیں کہ وہاں پہ کیا کیا بات ہوئی اور فوج کا بیانیہ کیا ہے۔ جو چیزیں ریلیز ہوئی ہیں اور ٹکرز کی فارم میں تمام ٹیلی ویژنز کے اوپر چلی ہیں، میں وہ پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں، پھر اس کے اوپر تھوڑی سی بات بھی کی جائے گی۔ آرمی چیف نے کہا کہ ہماری پالیسی صرف اور صرف پاکستان ہے، یہ ایک کلیئرٹی کے ساتھ آرمی چیف نے کہا۔ اور پھر افغانستان ہمارا برادر پڑوسی اسلامی ملک ہے اور پاکستان افغانستان سے ہمیشہ بہتر تعلقات کا خواہاں ہے، یہ آرمی چیف نے کہا۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ افغانستان سے صرف فتنہ الخوارج کی افغانستان میں موجودگی اور سرحد پار سے پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے پر اختلاف ہے اور اس وقت تک رہے گا جب تک وہ اس مسئلے کو دور نہیں کرتے، یہ بھی فوج کی طرف سے ایک بیانیہ ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ کہا گیا خیبر پختونخوا میں کوئی بڑے پیمانے پر آپریشن نہیں کیا جا رہا، کہ پاکستان تحریک انصاف بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ بہت بڑا آپریشن پلان کیا جا رہا ہے اور اس سے زیادہ لوگوں میں خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا، تو اس کے اوپر فوج نے اپنی پالیسی دے دی کہ خیبر پختونخوا میں کوئی بڑے پیمانے پر آپریشن نہیں کیا جا رہا اور نہ ہی فتنہ الخوارج کی پاکستان کے کسی علاقے میں عملداری ہے، یعنی کسی علاقے کو انہوں نے کیپچر نہیں کیا ہوا، صرف انٹیلیجنس کی بنیاد پر ٹارگیٹڈ کارروائی کی جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کہا گیا کہ کیا فساد فی الارض اللہ کے نزدیک ایک بہت بڑا گناہ نہیں ہے، یہ بھی آرمی چیف نے کہا۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ریاست ہے تو سیاست ہے، خدا نہ خواستہ ریاست نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کو پیغام دیا گیا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ سیاست جو ہے ریاست سے بھی بالا تر ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم سب کو بلا تفریق اور تعصب اور دہشت گردی کے خلاف یکجان ہو کر کھڑا ہونا ہوگا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جب ہم متحد ہو کر چلیں گے تو صورتحال جلد بہتر ہو جائے گی اور انسان خطا کا پتلا ہے، ہم سب غلطیاں کرتے ہیں لیکن ان غلطیوں کو نہ ماننا اور ان سے سبق نہ سیکھنا اس سے بھی بڑی غلطی ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کو بتایا جا رہا ہے کہ جناب آپ نے جو غلطیاں کی ہیں بہتر یہ ہے کہ آپ ان کی اصلاح کر لیں اور ان کو مان کے سبق سیکھنا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ اس کا انکار کرتے رہیے۔ میرا خیال ہے پاکستان تحریک انصاف سے وہ مخاطب ہوئے۔ اور ساتھ ہی آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ عوام اور فوج کے درمیان ایک خاص رشتہ ہے، اس رشتے میں کسی خلیج کا جھوٹا بیانیہ بنیادی طور پر بیرون ملک سے ایک مخصوص ایجنڈے کے ذریعے چلایا جا رہا ہے۔ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ باہر سے یہ بیانیہ چلایا جا رہا ہے اور یہ جھوٹا ہے اور اس کا مقصد جو ہے پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے اور عوام اور فوج کے درمیان اختلافات پیدا کرنا ہے۔ اب یہ جھوٹا بیانیہ کون دے رہا ہے آپ خود اندازہ اس کا لگا سکتے ہیں، تو یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف ان کا اشارہ ہے۔
اور ساتھ ساتھ جو ریاست کی پالیسی ہے وہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ پالیسی یہ ہے کہ جناب ان لوگوں سے ہم نے نپٹنا ہے جو جھوٹا بیانیہ دے رہے ہیں اور یہ عوام اور فوج کے درمیان اختلاف پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پر سب پارٹیوں کا اتفاق حوصلہ مند ہے، مگر اس پر تیزی سے کام کرنا ہوگا۔ یعنی یہ ایک تھوڑی سی میرا خیال ہے تھوڑا سا افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے افواج پاکستان کی طرف سے کہ جو نیشنل ایکشن پلان تھا اس پہ سب پارٹیوں کا اتفاق ہے، یعنی پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس کے اوپر اتفاق کیا، کیونکہ پچھلے دنوں ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا جس میں علی امین گنڈا پور صاحب بھی شریک ہوئے تھے، جس میں نیشنل ایکشن پلان پر دوبارہ کام کرنے کا فیصلہ ہوا تھا۔ تو یہ اس کی طرف اظہار ہے کہ اس میں پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس پہ اتفاق کیا، لیکن اس پہ کام بڑا سلو چل رہا ہے، تو اس کے اوپر کام کو تیز کرنا پڑے گا۔ اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں جن کا ذکر جن کے اوپر بات ہو سکتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ افغانستان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ ہمارا پڑوسی ملک ہے، اسلامی ملک ہے، ہمیں اس کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے اور ہم ان کے ساتھ تعلقات بہتر رکھنا چاہتے ہیں، لیکن صرف ایک ایشو ہے اور وہ ایشو ہے ٹی ٹی پی، کالعدم ٹی ٹی پی، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو فتنہ الخوارج ہیں اور یہ افغانستان کے اندر بیٹھ کے یہ پاکستان کے اندر ابتری پھیلا رہے ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں۔ تو جب تک افغانستان ان سے نہیں نپٹتا، ان کو ختم نہیں کرتا، اس وقت تک ہمارا اختلاف افغانستان سے رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان نے یا افواج پاکستان نے اپنی پالیسی دے دی ہے کہ ہماری پالیسی یہ ہے کہ اگر طالبان یہ چاہتے ہیں، طالبان گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات رکھے جائیں، تو انہیں کالعدم ٹی ٹی پی کو ختم کرنا پڑے گا، اور اگر وہ ختم نہیں کرتے تو پھر ہمارا اختلاف جاری رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہاں سے کوئی کارروائی پاکستان کے اندر کی جاتی ہے تو پھر پاکستان کی طرف سے اسی طرح جواب دیا جائے گا جس طرح 24 دسمبر کو دیا گیا تھا۔ تو میرا خیال ہے اس کے اندر پالیسی بڑی واضح ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کو کہہ دیا گیا ہے کہ جناب کو بڑے پیمانے پہ آپریشن ہم یہاں پہ نہیں کر رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ فوج چڑھا دیں خیبر پختونخوا کے اندر اور یہاں پہ فوج پورے صوبے کو کیپچر کر کے بیٹھ جائے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ حال بتا کسی جگہ اگر کوئی فساد نظر آتا ہے یا فتنہ الخوارج نظر آتا ہے تو پھر انٹیلیجنس بیس وہاں پہ آپریشن کیا جائے گا، اور ساتھ یہ ہے کہ کوئی ایک بھی ایسا علاقہ نہیں ہے جس کے اوپر ٹی ٹی پی کے لوگ بیٹھے ہوں یا انہوں نے وہاں پہ کنٹرول کیا، اور اگر کسی نے کنٹرول کیا تو ظاہر پالیسی ہماری واضح ہے کہ پھر ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ ریاست ہے تو پھر سیاست بھی ہے، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست کو ریاست سے بڑا ہونا چاہیے تو اس کا پھر نقصان ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ کوئی بھی شخص اگر سیاست کو ریاست سے فوقیت دیتا ہے یا بڑا سمجھتا ہے تو پھر اس کو موقع نہیں دیا جائے گا کہ وہ اپنا معاملہ آگے بڑھا سکے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ انسان خطا کا پتلا ہے، تو انسانوں کو اپنی جو غلطیاں ہیں ان کا ادراک کرنا چاہیے، اور ادراک کرنے کے بعد اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک پیغام بھی ہے جناب کہ بہتر یہ آپ اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی اصلاح بھی کر لیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اگر اس کو تھوڑا سا ڈی سائفر کیا جائے تو ایک مشورہ دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کو کہ بہتر یہ ہے آپ اپنی غلطیوں کا ادراک کریں اور پھر ان کا اعتراف کر کے ان کی اصلاح کا اعلان کر دیں، تو معاملات سیٹل ہو سکتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ایک لائن ہے اس کے اندر بہت کچھ چھپا ہوا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اگر اس لائن کو اٹھا لے تو معاملات پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ سیٹل ہو سکتے ہیں، لیکن اگر وہ اسی طرح ضد کرتی رہی تو پھر یہ معاملہ آگے نہیں بڑھے گا۔ تو بڑی واضح پالیسی ہے، میرا خیال ہے پاکستان تحریک انصاف کو اسے انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، بلکہ پورے پاکستان کو انڈرسٹینڈ کر لینا چاہیے، اور افغانستان کو اسے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان کے اندر اب ٹالرنس کی زیرو کیپیسٹی بھی نہیں بچی کہ وہ فتنہ الخوارج کو برداشت کر سکے، یا کالعدم ٹی ٹی پی کی جو کارروائیاں پاکستان کے اندر برداشت کی جا سکیں۔ تو میسج بڑا کلیئر ہے۔ اب ہم آتے ہیں ملٹری کورٹس کی طرف۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج بھی اس کی ہیئرنگ تھی۔ آج ججز نے چند سوالات اٹھائے اور خواجہ حارث صاحب جو وزارت دفاع کے وکیل ہیں ان کے پاس کوئی خاص جواب نہیں تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ خواجہ حارث صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ جس کیس میں بھی کھڑے ہوں گے وہ کیس انہوں نے ہارنا ہی ہارنا ہے۔ دو پرائم منسٹر ہیں جن کو یہ سزا دلوا چکے ہیں اور ان کا اقتدار ان کی وجہ سے کھایا جا چکا ہے۔ تو میرا خیال ہے خواجہ حارث صاحب کا جو پروفائل ہے اس کے اندر یہ کیس بھی ٹھکنے لگا ہے اور ریاست کو یہ کیس بھی پڑ جائے گا، اور خواجہ حارث صاحب جو ہے ان کے پروفائل کے اندر ایک اور داغ پڑنے والا ہے۔ جناب جج صاحب نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ جو 9 مئی تھا اس میں ایک سیکورٹی بریچ ہوئی تھی، کیونکہ لوگ ظاہر ہے پھر کنٹونمنٹ کے اندر بھی داخل ہوئے اور وہ کور کمانڈر کے گھر بھی داخل ہو گئے۔ تو جب سیکورٹی بریچ تھی تو کیا آپ نے کسی افسر کو ٹرائل کیا؟ تو اس پہ خواجہ حارث صاحب کا جواب تھا کہ نہیں، کسی افسر کا ٹرائل نہیں کیا گیا۔ تو ایک سوال اٹھا دیا عدالت نے کہ جناب اگر سیکورٹی بریچ ہے، کیونکہ جب تک اندر کے لوگ نہ ملے ہوں کوئی شخص کنٹونمنٹ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، نہ ہی وہ کور کمانڈر کے گھر داخل ہو سکتا ہے، اور اگر یہ سیکورٹی بریچ ہوئی تھی تو ظاہر ہے پھر آپ کو فوجی افسروں کا ٹرائل کرنا چاہیے تھا۔ خواجہ حارث صاحب کا جواب یہ تھا کہ کسی فوجی افسر کا ٹرائل نہیں کیا گیا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو جواب ہے خواجہ حارث صاحب کا یہ ریاست کے گلے پڑنے والا ہے۔
اور ساتھ ساتھ یہ بھی پوچھا گیا کہ جب لوگ داخل ہو رہے ہیں آپ کے علاقے میں تو آپ نے مزاحمت کیوں نہیں کی؟ ٹھیک ہے گولی نہ چلائے افواج پاکستان، لیکن لوگوں کو روکے تو صحیح، لوگوں کو روکا کیوں نہیں گیا؟ تو پھر خواجہ حارث صاحب نے جواب یہ دیا کہ جب لوگ آ گئے تھے تو فوج نے مناسب سمجھا کہ ہم ان کو روکتے نہیں ہیں یا ان کے خلاف لڑتے نہیں ہیں، کیونکہ اپنے لوگ ہیں تو اپنے لوگوں کے ساتھ لڑنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ تو خواجہ حارث صاحب کا یہ جواب بھی میرا خیال ہے بہت ہی سست تھا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب ہم نے مکمل تحمل کا مظاہرہ کیا۔ تو یہ سوال اور اس کا جواب بھی جو ہے میرا خیال ہے یہ بھی ریاست کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ پھر ایک جج صاحب نے سوال کیا کہ اگر کسی فوجی کی کوئی سیولین رائفل چوری کر لیتا ہے تو اس کا کیس کہاں چلے گا؟ تو اس کے اوپر خواجہ حارث صاحب کا جواب یہ تھا کہ یہ جنگی ہتھیار ہے، اور جب جنگی ہتھیار چوری کیا جاتا ہے تو اس کا فیصلہ تو ظاہر ہے پھر کسی نہ کسی جگہ پہ ہوگا، لیکن کلیئر جواب انہوں نے نہیں دیا۔ تو جج صاحب کا یہ سوال جو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور ایک اس کے بعد ایک جج صاحب نے یہ بھی پوچھا کہ 9 مئی کا جو معاملہ تھا اس کے اندر ایسے لوگ بھی شامل ہو گئے تھے پروٹیسٹ کرنے والوں میں جن کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس کا جواب خواجہ حارث صاحب نے یہ دیا کہ جن لوگوں کو نہیں اندازہ تھا ان لوگوں کے خلاف کوئی ٹرائل بھی نہیں ہوا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کیس جو جس سائڈ پہ جا رہا ہے اس سائڈ پہ ریاست کو کوئی ٹھیک ٹھاک قسم کی ڈز پڑنے والی ہے، اور اس میں نقصان ہوتا ہوا گورنمنٹ کا مجھے نظر آ رہا ہے۔ اور وکیل جو ہیں خواجہ حارث صاحب میرا خیال ہے وہ زیادہ تیاری کر کے نہیں آئے، اور اس کا نقصان جو ہے وہ وزارت دفاع کو ہونے لگا ہے، کیونکہ جج صاحب کے جو سوالات ہیں، بلکہ جج صاحبان کے جو سوالات ہیں وہ خواجہ حارث صاحب ان کے جواب نہیں دے پا رہے۔ اور ساتھ ان سے آج یہ بھی سوال کیا گیا تھا کہ جن لوگوں نے یہ پلان کیا تو جو پلانرز تھے ان کا کیس کہاں پہ چلے گا؟ تو خواجہ حارث صاحب نے کہہ دیا کہ اس کا کیس بھی ملٹری کورٹ میں چلے گا، یعنی عمران خان صاحب کا کیس جو وہ ملٹری کورٹ میں چلے گا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ خواجہ حارث صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے وکیل بھی رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کا کیس بھی انہوں نے ٹھیک ٹھاک قسم کا ہارا ہے۔ تو اب وہ عمران خان صاحب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی عنقریب آپ کو ملٹری کورٹ میں نظر آئیں گے۔ تو جناب یہ تھا ملٹری کورٹس کا ایشو، اور یہ کل بھی اس کی ہیئرنگ ہوگی۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ اگلے ہفتے میں کنکلیوڈ ہو جائے گا، اور اس کے بعد شاید ریاست پاکستان کو اپنی پالیسی تبدیل کرنی پڑے، اور پارلیمنٹ میں جا کے ہو سکتا ہے ایک نئی امینڈمنٹ بھی گورنمنٹ کو کرنی پڑ جائے۔ جناب پاکستان تحریک انصاف کے آج جو لوگ تھے ان کا عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی، علیمہ خان صاحبہ کی ملاقات بھی، یعنی عمران خان صاحب کی بہنیں بھی گئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے وکلاء نے بھی آج عمران خان صاحب سے ملاقات کی۔ تو عمران خان صاحب نے ایک نیا بیانیہ دیا، تو انہوں نے کہا کہ باہر جا کے یہ بتائیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس کے اندر حسن نواز نے ملک ریاض صاحب سے 10 ارب روپے رشوت لی ہے، اور رشوت لینے کا یہ بتائیں کہ جو حسن نواز صاحب نے پراپرٹی ملک ریاض صاحب کو بیچی تھی، میرا خیال ہے شاید 1 ہائیڈ پارک وہ پراپرٹی تھی، اس کی جو مالیت تھی وہ 8 ارب روپے تھی، لیکن انہوں نے ملک ریاض صاحب سے 10 ارب روپے ایکسٹرا وصول کیا، یعنی 18 ارب روپے وصول کیے ہیں۔ اور یہ جو 10 ارب روپے ہیں یہ بیسیکلی رشوت ہے جو حسن نواز نے لی ہے۔ تو عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ جب بھی 190 ملین پاؤنڈ کا کیس آئے تو ایک نقطہ آپ لوگوں نے یہ ضرور اٹھانا ہے کہ حسن نواز کا آپ نے نام لینا ہے، اور اتنی بار نام لینا ہے، اور ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کمپین چلانی ہے کہ گورنمنٹ بیک فٹ پہ چلی جائے۔ تو آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف، بلکہ آج سے پاکستان تحریک انصاف اپنے ہر ٹاک شو کے اندر حسن نواز کا نام لے گی، اور جہاں پہ بھی بات ہوگی تو حسن نواز کا ایشو جو ہے اس کو اٹھایا جائے گا، اور یہ بتایا جائے گا کہ جو 8 ارب روپے کی پراپرٹی ہے وہ 18 ارب روپے میں بیچی گئی تھی۔ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب بھی 190 ملین پاؤنڈ کا کیس آئے تو ساتھ یہ بتائیں کہ ہمیں اس چیز کی سزا دی جا رہی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو سیرت النبی پڑھانے کی غلطی کیوں کی تھی، اور وہ جو القادر یونیورسٹی ہے اس کے اندر سیرت النبی پڑھائی جا رہی تھی بچوں کو، اور اس لیے اس چیز کو سزا ہمیں دی جا رہی ہے اس چیز کی۔ تو یہ بھی ایک بیانیہ یہاں پہ اٹھایا جائے گا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی اٹھایا جائے گا کہ جناب ہم نے کوئی خلاف ورزی نہیں کی قانون کی، اور یہ جو نیشنل کرائم ایجنسی نے جو پاکستان کے پیسے واپس کیے تھے وہ ملک ریاض صاحب کے اپنے پیسے تھے، اور بجائے اس کے کہ وہ وہاں پہ کنفسکیٹ ہو جاتے تو ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہمارا سرمایہ جو پاکستان کے اندر ہے واپس آ جائے، اور اس کے اندر کسی قسم کی منی لانڈرنگ نہیں تھی۔ یہ سارے کی ساری جو ڈیل تھی حسن نواز صاحب کی تھی، اور اس کے بعد جب حسن نواز کا کیس کھلا تو اس کے ساتھ ہی ملک ریاض صاحب کا کیس کھل گیا، اور اس کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ بتائیں یہ پیسہ کہاں سے آیا، تو ملک ریاض صاحب نے ان کو بتایا کہ پیسہ میرا جائز ہے، لیکن وہاں پہ کوئی گورنمنٹ نہیں مان رہی تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ یا تو پیسہ واپس کر دیتے ہیں یا پھر آپ کیس بھگتے ہیں، تو انہوں نے ڈیل کر لی کہ میرا پیسہ واپس کر دیں، اور یہ پیسہ اس طرح واپس آیا۔ تو اب بیانیہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس کے اندر ملک ریاض صاحب کا نام بھی ہوگا، ساتھ ساتھ حسن نواز کا بھی ہوگا، ساتھ ساتھ سیرت النبی کی بات بھی کی جائے گی۔
آج جناب پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ کے اندر قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر پلے کارڈ اٹھا کے آئی اور سب لوگوں نے ایک ایک پلے کارڈ اٹھایا ہوا تھا اور اس کے اوپر لکھا تھا گولی کیوں چلائے، عمران خان کو رہا کریں، اور 7 مطالبات جو 2 مطالبات ہیں وہ بھی یہ باقاعدہ لائن بنا کے جو عمر ایوب صاحب ہیں وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو لے کے قومی اسمبلی میں آئے، پھر وہاں پہ تالیاں بھی بجنی شروع ہو گئی، پھر جو پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے وہاں پہ ہوٹنگ بھی شروع ہو گئی۔ پھر جتنا عرصہ یہ کارروائی چلتی رہی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ او کی آوازیں نکالتے رہے۔ میرا خیال ہے میاں شہباز شریف صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کو احتجاج کرنے کا ایک طریقہ سکھا دیا ہے۔ اب ہر جگہ پہ، ہر ٹاک شو میں جہاں پہ بھی پاکستان مسلم لیگ نون کا بندہ بیٹھا ہوگا اور جو پاکستان تحریک انصاف کا ممبر ہوگا وہ او کر کے آواز ضرور نکالے گا ہر جگہ پہ۔ مجھے لگتا ہے پورے پاکستان کے اندر ایک وقت آئے گا کہ ہر طرف آپ کو او کی آوازیں آتی ہوئی نظر آئیں گی، اور یہ خطرناک چیز ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ میں دے دی ہے گورنمنٹ نے۔ آج شبلی فراز صاحب نے سینٹ کے اندر کھڑے ہو کے یہ احسن اقبال صاحب کے اوپر اعتراض کیا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایشین ٹائیگر بنا دیا پاکستان کو، جبکہ انہوں نے پاکستان کو گیدڑ بھی نہیں رہنے دیا۔ تو یہ ایک آبجیکشنیبل قسم کا فکرہ تھا جس کے اوپر گورنمنٹ کی طرف سے بڑا اعتراض کیا گیا، اور احسن اقبال نے بڑی جذباتی تقریر کی اس کے اوپر۔ میرا خیال ہے شبلی فراز صاحب کو اس لیول تک نہیں جانا چاہیے، جہاں پاکستان کا معاملہ ہو تو وہاں پہ احتیاط کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ آپ اپنے ملک کو گیدڑ قرار دے دیں۔ میرا خیال ہے پاکستان تمام تر برے حالات کے باوجود بھی اس وقت بھی پوری دنیا کے اندر ایک ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ اسلامی دنیا میں تو پاکستان جیسا کوئی ملک نہیں ہے، گو ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن واحد اسلامی نیوکلیر پاور ہے پاکستان، تو میرا خیال ہے اس کی عزت کرنی چاہیے، شبلی فراز صاحب کو بھی کرنی چاہیے۔ لہٰذا ان کا یہ جو فکرہ ہے نا گیدڑ، یہ آبجیکشنیبل ہے۔ اور جس وقت یہ پلے کارڈ لے کے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ قومی اسمبلی اور سینٹ میں داخل ہو رہے تھے تو اس وقت فوری طور پہ پی ٹی وی نے نشریات روک دیں، اور پھر یہ جو پلے کارڈ تھے ان کو بلر کر دیا گیا تاکہ یہ نظر نہ آئے۔ کسی جگہ عمران خان صاحب کی تصویریں بھی لے کے آئے ہوئے تو اس کو بھی بلر کر دیا۔ تو پاکستان ٹیلی ویژن کو فوری طور پہ ظاہر اپنی اسٹریٹجی چینج کرنی پڑی، کیونکہ ظاہر عمران خان صاحب کے حق میں وہاں پہ پلے کارڈ چل رہے تھے۔ تو پی ٹی وی کو چاہیے کہ آئندہ وہ احتیاط کیا کرے، پہلے سے ہی دیکھ لیا کرے کہ اگر ایسی صورتحال ہو تو کیا کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ نشریات روک کے بیٹھ جائیں۔ آج کا آخری ایشو جو ہے بشرا بی بی ہے۔ بشرا بی بی آج اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچی اور وہ 13 مقدمات ان کے خلاف ہیں 26 نومبر کے، اور اس کے اندر انہوں نے ضمانت اپلائی کرنی تھی۔ آج جج صاحب نے ان کو ضمانت دے دی 7 فروری تک، ایک پچھلی ضمانت بھی تھی اس کو ایکسٹینڈ کر دیا 7 فروری تک۔ جب بشرا بی بی اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچی تو انہیں باقاعدہ پروٹوکول دیا گیا، اس وقت سارا جو کوریڈور تھا اس کو خالی کر لیا گیا تھا، باقاعدہ تلاشی ہوئی، پھر وہ اپنے سیکورٹی گارڈز کے ساتھ اور خیبر پختونخوا کی سیکورٹی کے ساتھ وہاں پہ داخل ہوئی۔ ان کو باقاعدہ ہیڈ آف اسٹیٹ کی یا فرسٹ لیڈی کا پروٹوکول دیا گیا، پھر انہیں وہاں پہ کھڑکی میں پہنچایا گیا اور وہاں پہ فوری طور پہ انہوں نے بایو میٹرک کروایا، اور اس کے بعد وہ جج صاحب کے سامنے پہنچ گئی۔ جج صاحب کے سامنے جاتے ہی انہوں نے کہا جی مجھے آپ سے انصاف کی امید نہیں ہے، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اپنے سامنے دیکھا ہے کہ جو ہمارے ججز ہوتے تھے ہمارا کیس سننے والے، ان کے ہاتھ کانپ رہے ہوتے تھے، وہ بیمار ہو جاتے تھے، بلکہ ایک جج صاحب کا بلڈ پریشر تو 200 کو ٹچ کر گیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہمارے خلاف فیصلہ دیا، تو مجھے آپ لوگوں کے اوپر اعتماد نہیں ہے۔ اور جج صاحب کا کمال دیکھیں کہ انہوں نے یہ فکرہ بڑے اطمینان سے سنا اور اس کے بعد انہوں نے یقین دلوایا کہ سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، عدالتوں کے اندر آپ اعتماد کریں عدالتوں پہ، اور اگر عدالتوں کے اندر انصاف نہیں ہوگا یہ عدالتیں ختم ہو جائیں گی تو پاکستان ختم ہو جائے گا۔ ان کی جگہ میرا خیال ہے اگر کوئی اور شخص یہ کہتا تو جج صاحب نے اسی وقت اس کو توہین عدالت دے دینی تھی۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کا کمال ہے کہ تمام تر دشمنی کے باوجود، اسلام آباد جیسے شہر کے اوپر حملے کے باوجود بھی باقاعدہ پروٹوکول دیا جاتا ہے، اور پروٹوکول کے بعد ہر قسم کی بات تمام ججز سنتے ہیں۔ تو پھر میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ابھی گئی نہیں ہے، وہ اگر 9 مئی جیسے 10 اور واقعات بھی کر دے گی تب بھی ان کو پروٹوکول بھی ملے گا اور ججز ان کی اس ٹائپ کی گفتگو بھی سنیں گے۔ تو جب یہ سب کچھ ہوگا تو پھر عوام یہ پوچھے گی کہ اگر یہ پاکستان کے دشمن ہے، یہ انتشار پھیلانے والے ہیں، تو ان کو یہ عزت اور یہ تکریم کیوں مل رہی ہے؟ تو ریاست کو اس کا جواب دینا چاہیے۔ مجھے اجازت دیجیے، اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی۔